صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دوست عزیز و بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے پورے اسلام کی زندگی میں مجھ پر 3 حادثات گزرے ہیں. پوری اسلام کی زندگی میں مجھ پر 3 حادثات گزرے کہ سب سے بڑا حادثہ جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، اور کا دوسرا حادثہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کا قتل ہے، اور کا تیسرا بڑا حادثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھجور کی ایک تھیلی دی تھی. وہ عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر جو ہمہ ہمیں کا عالم ہو گیا تھا اس میں وہ گم ہو گیا. یہ میری زندگی کے 3 بڑے حادثات ہیں. اس میں پہلا حادثہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا تھا. ان حادثات کے مقابلے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ ہر غم ہلکا ہے. اس کے بعد زندگی میں کوئی مصیبت آ گئی لیکن اس مصیبت کے سامنے وہ مصیبت ہلکی نظر آتی. آج مختصراً جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ہمیں سمجھنا ہے. علماء نے عجیب بات فرمائی کہ پیر کا دن جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اہمیت کا دن رکھتا ہے کہ اللہ کی شان دنیا میں آمد کا دن بھی پیر اور دنیا سے جانے کا دن بھی پیر تھا، اور ہجرت کی ابتدا بھی پیر سے تھی، اور مدینہ المنورہ پہنچے وہ بھی پیر کا دن تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے میں پیر کا دن روزہ رکھتے تھے. پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی قرآن کی شکل میں جس کی وجہ سے میری نبوت کا ظہور ہو گیا. اس کے شکرانے میں پیر کا روزہ رکھتا. ایک بات. دوسری گزارش کہ زندگی کے آخری مرحلے میں کبھی موت کی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے جس کو ہماری زبان میں سکرات کہتے ہیں. یہ کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں. امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں سکرات کو ناپسند کرتی تھی، لیکن میں نے جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تھے اور بار بار اپنے دونوں ہاتھ ٹھنڈے پانی میں ڈباتے تھے اور ڈبا کر اپنے چہرے پر ملتے تھے. اس پر علماء نے استدلال یہ کیا ہے کہ اس سنت میں اگر دنیا سے جانے والا آدمی یہ سنت زندہ کرے تو بہتر ہے. اگر یہ موقع جانے والے کے لیے نہیں ہے تو ان کے رشتہ دار اہتمام سے ہاتھ ڈبا کر اس کے چہرے پر ملیں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کی سنت زندہ ہو. لیکن موت کی آسانی اللہ سے مانگنا یہ بھی سنت ہے. موت کی آسانی اللہ سے مانگنا یہ بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے وقت بار بار کہہ رہے تھے یا اللہ موت کی سختی پر میری مدد کرو. امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ بار بار کروٹیں بدل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی درجے میں بھی چین نہیں تھا اور فرما رہے تھے کہ عام لوگوں کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف انبیاء کرام کو ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کے یہاں ان کا مقام بھی اعلیٰ ہے اور اللہ ان کو ثواب بھی زیادہ دیتے ہیں. اس بے ہوشی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ
کہ جب اللہ کے رسول پر سورہ نصر نازل ہو گئی تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر حضرت فاطمہ کو اس کی خبر دی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رو پڑی. پھر اللہ کے رسول نے کان میں کوئی ایک بات کہی جسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہنس پڑی. روایت میں ہے کہ ام سلمہ نے سوال کیا, ایک روایت میں کہ ام عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا, لیکن دونوں کو اللہ کے رسول کی حیاتی میں جواب نہیں دیا کہ راز ہے, ہم راز کو ظاہر نہیں کر سکتے. لیکن انتقال کے بعد ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا, بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا فرمایا تھا؟ فرمایا سورہ نصر میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ نبوت کا مقصد پورا ہو چکا ہے, لوگ جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اس میں میری موت کی خبر ہے. اس پر میں روئی. فرمایا بیٹی اب ہنسی کیوں؟ دو روایت کے ٹکڑے آتے ہیں. پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بعد تو جنتی عورتوں کی سردار ہوگی, اس پر میں ہنسی. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد سب سے پہلے تو آ کر ملے گی, اس خبر پر میں ہنسی. روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد 6 مہینے تک حضرت فاطمہ نے زندگی گزاری. کبھی کوئی موقع آتا ہلکی سی مسکراہٹ آتی تھی, اس کی وجہ سے رخسار کا یہ حصہ نیچے گرتا تھا. اس کے علاوہ کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا اور 6 ماہ گزر کر دنیا سے چلی گئی. ہمیں نکات اٹھانا ایک ایک بات پر. اس بے ہوشی کی اور سختی کا عالم کتنے ایام تھا؟ علماء مختلف ہیں, کسی نے 16 ایام ذکر کیے, لیکن 3 دن کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں. لیکن اس 3 دن کے ایام کا بہترین عمل کیا ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھلی, فرمایا عائشہ لوگوں نے نماز پڑھی, فرمانے اللہ کے رسول مسجد میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگن میں میرے لیے پانی رکھو تاکہ میں غسل کر لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا, کھڑا ہونے کی کوشش کی, پھر بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی. بات لمبی نہیں کرنا, 1 مرتبہ ہوا, 2 مرتبہ ہوا, 3 مرتبہ ہوا, تینوں مرتبہ اللہ کے رسول بار بار بے ہوش ہو کر نیچے گر رہے تھے, بار بار غسل کر رہے تھے. آخر میں 2 آدمیوں کے سہارے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد گئے. 2 آدمیوں کا سہارا کون ہے؟ ایک روایت میں اسامہ بن زید ہے, ایک روایت میں کہ حضرت عباس ہے, ایک روایت میں کہ حضرت علی ہے. اور چلے. امی عائشہ کہتی میں دیکھ رہی تھی یہ منظر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا نہیں جا رہا تھا اور اللہ کے رسول کے قدموں میں چلنے کی طاقت نہیں تھی. اللہ کے رسول کا انگوٹھا گھس رہا تھا اور گھسیٹتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد گئے. اور ان 3 ایام میں ان حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز پڑھی. آج ہمارا کیا حال ہے؟ صبح کو میں آتا ہوں کبھی مسجد میں, ہمارے گاؤں والے حسرت سے کہتا ہوں ایسے گھر ہمارے سوئے پڑے تھے. مجھے مولانا یونس پالنپوری نے کہا کہ ہم لوگ آئے تھے یہاں 72 میں تو چراغ جل رہے تھے اور تہجد کے وقت عورت قرآن پڑھتی جس کی آواز باہر آتی. ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے. اللہ کے رسول کی موت سے ایک پیغام ہے کہ زندگی میں کبھی جماعت کی نماز نہ چھوڑنا. اس حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے تھے. آج ہمیں اس کی کس کو فکر نہیں ہے؟ وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی, مسجد نبوی پر ایسی نظر ڈالی, ایک شخص نظر نہیں آیا. سلیمان بن حسمہ رحمت اللہ علیہ. سیدنا عمر کی مسجد کوئی چھوٹی نہیں تھی, شیخ یوسف کا علم اعلیٰ ہے, صفحے درست کرنے کے لیے 16 منٹ لگتے تھے. 16 منٹ صفحے درست کرنے کے لیے لگے تو اس کی مسجد کتنی اعلیٰ ہوگی. اس حالت میں ایک شخص نظر نہیں آیا. سیدنا عمر گھر گئے, دیکھا جن کی والدہ دروازے پر ہے. فرمایا کیا بات ہے؟ سلیمان فجر کی نماز میں حاضر نہیں تھے. فرمایا ہاں, رات بھر نماز پڑھتے رہے, صبح کو آنکھ لگ گئی. سیدنا عمر نے کہا کاش کہ رات بھر سوتا رہتا اور میری مسجد میں نماز میں حاضر ہوتا. آج ہے کسی کو اپنی اولاد کو اٹھائے, اپنے کسی پڑوسی کو اٹھائے, ایک فرد کی فکر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کرتے ہیں. تیسری گزارش, ایک ایک واقعہ سے استدلال کرنا ہے ہمیں. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ نے مجھے چند خصوصیات دی. پہلی خصوصیت یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت میرے باری کی دن آئی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت میرے گھر میں آئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت میری گود میں آئی, اور اللہ کے رسول کو موت میرے اور اللہ کے رسول کو لعاب ملا کر اللہ نے دی. علماء نے ان ساری چیزوں کو 3 باتوں سے تعلق رکھا ہے. مقام محبوبیت, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ سے کیا محبوبیت تھی. کمال قرب, کہ قرب کی
سیدنا عمر نے ایسا دیکھ کر کہا کیا پیاری بے ہوشی ہے. مغیرہ بن شعبہ نے کچھ کہا نا, دروازے سے نکلتے ہوئے کہا عمر یہ بے ہوشی نہیں ہے, عمر یہ بے ہوشی نہیں, یہ موت ہے. تو سیدنا عمر نے کہا ہے مغیرہ تو نے زندگی پر فتنے کی بات کی, آج تو نے اللہ کے رسول کے تعلق سے بھی فتنے کی بات کی ہے. لیکن عورت ذات کو اللہ نے کتنا فراست دی ہے. اسماء بنت عمیس کہتی میں اندر آئی, میں نے کچھ بھی نہیں کیا, اللہ کے رسول کے سینے پر ایسا ہاتھ پھیرا اور آنکھ اٹھا کر کہا یہ بے ہوشی نہیں, یہ موت ہے. آگے یہاں میں ایک مسئلہ حاصل کرنا ہے, موت پر رونا کیسا ہے؟ موت پر رونا یہ تو رقت کی علامت ہے. حضرت زینب کا بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے, اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو ہے. کسی کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں, فرمایا تم کو رونا نہیں آتا؟ فرمایا اللہ کے رسول ہمارے قلب سخت ہو گئے, پر تمہارے دلوں سے اللہ نے نرمی نکالی, اس میں میں کیا کروں؟ لیکن رونا رقت کی علامت ہے. اور عثمان ذی النورین کا جو بھی کوئی اولاد انتقال ہوتی تھی اس کو قریب کرتے تھے اور سونگتے تھے اور آنکھوں میں آنسو بہاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے رسول کی سنت ہے. لیکن تین باتیں یاد رکھنا, پھوٹ پھوٹ کر رونا یا رونے میں چلانا یا نوحہ کرنا, شور مچانا, اسے اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا نہ کرنا, اس سے مجھے تکلیف ہو جائے گی. اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی میں جب کو یمن بھیجتے ہوئے کہا یمن تم آئندہ سال واپس آؤ گے, وہاں مجھے نہیں ملو گے لیکن میری قبر کی زیارت کرو گے. تو حضرت معاذ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. اللہ کے رسول نے کہا پھوٹ پھوٹ کر رونا, پھوٹ پھوٹ کر رونا یہ شیطان کی طرف سے. سارے مسائل کے ساتھ ہمیں چلنا ہے تاکہ زندگی کے ہر شعبے میں رہبری لینا ہے. اللہ کے رسول کے ایک واقعے سے جب انتقال کی خبر عام ہو گئی, لوگ چھپکے چھپکے باتیں کر رہے ہیں, ابو بکر سے چھپا رہے ہیں, یہاں بھی مسئلہ اعضا کر رہا ہے. ابو بکر نے اپنے غلام سے کہا لوگوں کے اندر اپنا منہ ڈال, دیکھو لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. لوگ کہنے والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا. صدیق اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف, ایک روایت میں حجرے کی طرف بڑھے, اس طرح نڈھال تھے کہ ایسا لگتا تھا ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے کہ مسجد تک جا پائیں گے یا نہ پائیں گے, اس سے پہلے گر جائیں گے. اتنے میں اللہ کے رسول کے حجرے میں آئے, ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی, لیکن جیسے اندر سے اجازت مانگی, روایت کے الفاظ ہیں ساری ازواج نے اپنا منہ پھیر لیا. بے پردگی نہ کرنا ورنہ یہ امت کی مائیں ہے اور دنیا کے بہترین نفوس ہیں. انہوں نے صدیق اکبر سے نکاح کر لیا, ورنہ ایسا اللہ معاف کرے عورتوں کے جنازے ہوتے, ایسے لوگ دیکھنے اندر آتے ہیں جن کا دور دور تک کوئی سوال نہیں آتا ہے. خیال رکھنا, شریعت کو کہیں بھی نہیں توڑنا, شریعت کے ایک ایک اصول کو زندگی میں اپنانا یہ ہمارا اصول ہے. صدیق اکبر نے چادر ہٹائی, چادر ہٹا کر 3 مرتبہ بوسہ لیا, تینوں مرتبہ الگ کلمات کہے اور ایک خوبصورت الفاظ علماء نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کی موت اللہ کی طرف سے نہ ہوتی آپ کی جان بچانے میں اپنا خون ختم کر دیتے, اور اللہ کے رسول آپ کی موت اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو آپ کی فراق میں روتے روتے آنسو ختم کر دیتے. لیکن ہمیں پتا ہے کہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. دوسری بات عرض کرنا ہے, زندگی کسی موڑ پر بھی آ جائے حق کی قبولیت کی استعداد باقی رکھنا, ورنہ لوگ کہتے ہیں حق کیسے قبول کرو, خاندان یہ کہہ رہا ہے, دوست یہ کہہ رہے ہیں, رشتے دار یہ کہہ رہے ہیں, اس کو نہیں دیکھا جائے گا, حق کی قبولیت دیکھی جائے گی. اس وقت حق کا بیان ہو رہا ہے. سیدنا عمر مسجد میں اعلان کر رہے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی طور پر ملنے چلے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے, اور جب تک اللہ منافقین کو ختم نہیں کریں گے اللہ کے رسول دنیا سے نہیں جائیں گے. صدیق اکبر نے کھڑے رہ کر پہلے قرآن کی آیت پڑھی انک میت و انہم میتون, اور دوسری آیت پڑھی وما محمد الا رسول. سیدنا عمر وہی بیٹھے, ایسا لگا یہ آیت آج ہی اتری ہے کیا؟ اس پر علماء نے کہا کس حال میں بھی حق سامنے آ جائے اس کو کیا کر لو, قبول کر لو. فوراً سیدنا عمر نے اس کو قبول کر لیا اور اعلان ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. آئیے آگے, ہم سب چیزیں سے بہت پیچھے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کو دے گا یا بھی استدلال کرنا ہے, ہم لوگ کہیں گے اس میں جناب کو بلا. یہاں مسئلہ افضل ہو گیا, مہاجرین نے کہا ہم دیں گے, ان کے والد مہاجر تھے, انصار نے کہا ہم دیں گے, ان کی والدہ ننہالی رشتہ ہے ہمارا, ہم غسل دیں گے. لیکن صدیق اکبر نے اعلان کیا میت کو غسل دینے میں اقرب اس کے رشتہ دار ہیں اور رشتہ دار غسل دیں گے. اس وجہ سے پہلا نام لیا حضرت علی کا, دوسرا نام لیا فضل ابن عباس کا. لیکن انصار نے بہت گزارش کی تو ایک نام آگے بڑھایا,
حضرت اوس رضی اللہ عنہ کا ان کا ایک ہی کام تھا مٹکی میں پانی لانا، فضل ابن عباس کو اٹھا لینا، بہا لینا، اور حضرت علی کا ملہ، اس کے علاوہ کوئی اور اندر نہیں تھا. تو رشتہ دار غسل دے، یہ سنت ہے. یا ایک چھوٹا سا نقطہ لکھا ہے دلائل النبوہ نے، حضرت علی کہتے میں غسل سے فارغ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکوں پر پانی کے قطرات تھے. آج کا جدید زمانہ ہے، لوگ ٹیشو پیپر نکال کے پوچھیں گے. علی کہتے میں نے یہ نہیں کیا، میں نے اپنی زبان باہر نکال کر اللہ کے رسول کی پلکوں پر رکھی اور اس کو چوس کر پی لیا. راوی نے پوچھا اس کا فائدہ کیا ہو گیا؟ اس کی زندگی میں دو فائدہ ہو گئے، اللہ نے میری تفہیم بنا دی، دوسرا اللہ نے میری قوت حافظہ بنائی. آپ نے علماء سے پوچھیں، دو آدمی کے درمیان بھی حضرت علی کو قوت فیصلے میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا تھا، کبھی تردد نہیں ہوتا تھا. اس کی بنیادی وجہ پلکوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی اٹھانا تھا. اللہ اکبر. چند باتیں عرض کرنا تھی، وقت چلا گیا. دنیا سے جاتے ہو کیا وصیتیں فرمائیں، اور دو پیغام آپ کو دینا، کیا وصیتیں فرمائیں. علماء عرب نے کہا یہ دو وصیتیں 10 لاکھ احادیث کا خلاصہ ہے. یہ دو وصیتیں 10 لاکھ احادیث کا خلاصہ ہے. ام سلمہ راوی ہے، فرمائے سینے میں جان تھی اور گڑگڑنے کی آواز آ رہی تھی. اس وقت دو باتیں فرمائیں کہ میری امت نماز کا اہتمام کرنا اور میری امت ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. علماء عرب نے اس کو دو جملوں میں پرویا ہے اور کیا کہا؟ عظمت خالق، شفقت مخلوق دل میں ہمیشہ. زندگی کے کسی موڑ پر بھی اپنے قلبوں کو اللہ کی عظمت سے خالی نہ رکھنا. زندگی کے کسی موڑ پر بھی اللہ کی مخلوق کی شفقت ہمارے دلوں سے نہ نکالنا. یہ سارا خلاصہ ہے دنیا سے جاتا ہوں دو وصیتوں کا. آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ربیع الاول تو مہینہ تو 12 تاریخ تو کل گزر گئی، دو کام ضرور کرنا. سنتوں کے مقابلے میں حالات نہ دیکھنا. مجھے کچھ عرض کرنا، یہ کھانے، یہ کیک، یہ کھانے دیکھتا ہوں نا، دل چلتا ہے اندر سے. کیا ہو گیا ہمیں؟ مکاروں اور فجاروں نے آفر دے دے کر تمہارا دل خرید لیا. ابن کثیر کا نکلا ہے، مکار اور فجاروں کی تم اتباع کر رہے ہو. مجھے سنانا ہے اسلامی تعلق کی وجہ سے غیروں سے تعلق منقطع کرنا. شیخ یوسف کا ایک باب ہے اپنی کتاب میں، اس کو سنانا ہے. ابھی میں گیا ٹھاکر پارا، ارے سارے مورتیوں کے سامنے مسلم لڑکیوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی. کہا گئے ہم لوگ زندگی کی اس موڑ سے آگے بڑھ رہے ہیں. اپنے حالات کو دیکھنا، سنتیں دیکھنا. قبیلہ بنی مزینہ کے نعمان ابن مقرن آئے 420 آدمیوں کو لے کر. اللہ کے رسول نے فرمایا جا عمر ان کو کھجوریں دے دے. سیدنا عمر نے کہا اللہ کے رسول اتنی کھجوریں ہیں کہ گرمی کے ایام میں میری اولادوں کو کافی ہو جائیں گی. اگر یہ میں کھجوریں دے دوں گا تو میری اولادیں بھوکی رہیں گی. ابو بکر نے کہا وہ کہہ رہے ہیں تم ماننا، تو سن لینا. پر اس جگہ چلے گئے جہاں کھجوریں رکھی ہوئی تھی. فرمایا دروازہ کھولا، ہر ایک آدمی اندر آتا تھا، کھجوریں کھاتا تھا، اٹھا لیتا تھا. 420 آدمی باہر آئے. سیدنا عمر پھر اندر آئے، ایک کھجور کی بھی جگہ کم نہیں ہوئی تھی. تم حالات کیوں دیکھ رہے؟ سنتیں دیکھو. اور اگلا جملہ درود پاک کا اہتمام، کثرت سے درود پڑھنا. ابھی میں آیت صحابہ پڑھ رہا تھا، حضرت علی فرمایا کرتے تھے جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھو، خاص کر کے 100 مرتبہ پڑھو. قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے اتنے منور ہوں گے، لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جمعہ کے دن کثرت سے یعنی 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پڑھا. اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے، یہ سنت ہے، یہ اصول، اس کے اعتبار سے انشاءاللہ ہم اپنی زندگی گزاریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کے